بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، تو مالک کائنات جنتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور جمی شیطانوں کو مالک کائنات زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ پہ توجہ کریں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اذا دخل شہر رمضان، جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، جب رمضان داخل ہوتا ہے، اسی لمحے مالک کائنات جنتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جنتوں کے دروازے کھول دینے سے مراد یہ کہ مالک کائنات اپنی رحمتیں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے، زمین والے اپنے بندوں پر، اہل ایمان پر برکتیں نازل کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے، اپنا فضل نازل کرتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر وہ روزہ دار جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، قیامت کے دن مالک کائنات پھر اس کو سیدھا جنت میں داخل فرماتا ہے۔ دوسرا جو اہم نقطہ میرے آقا نے فرمایا، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، رب کائنات جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ بے برکتیوں کے سارے دروازے بند ہو گئے، ناراضگیوں کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ گویا اس مہینے میں صرف رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں اور اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو میرے آقا نے فرمایا، وَسُلْسِلَتِ الشَّیَاطِین، شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ وہ شیاطین جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتے ہیں، برائی کے راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں، رب کائنات ان شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ آخری نقطہ جو سمجھنے والا، ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مالک کائنات ماہ رمضان میں شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے زنجیروں سے، تو پھر ماہ رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ پھر ماہ رمضان میں چوریاں ڈکیتیاں کیوں جاری رہتی ہیں؟ یہ برائیاں کیوں رہتی ہیں؟ تو سامعین محترم، یہ نقطہ اہم اور سمجھنے والا ہے۔ ذہن فوراً اسی طرف جاتا ہے، شیطان تو جکڑے گئے، پھر یہ گناہ کون کرتا ہے، کون کرواتا ہے؟ تو سامعین جان لیں، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، بندے ہیں۔ شیطان تو 1 ماہ کے لیے جکڑا گیا، لیکن 11 مہینے وہ شیطان ہمارے ساتھ رہا، ہمارے خون کی طرح خون میں شامل رہا، ہم سے برائیاں کرواتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرواتا رہا، رشوت خوریاں کرواتا رہا۔ تو ہمارے وہ بندے جو 11 مہینے شیطان کے قرب میں رہتے ہیں، ماہ رمضان میں شیطان خود تو جکڑا جاتا ہے، لیکن وہ شیطان کے چیلے تو آزاد ہوتے ہیں، جو سارا سال شیطان کی آغوش میں رہتے ہیں اور شیطان کے قرب میں رہ کر برائیاں کرتے ہیں۔ شیطان تو جکڑا گیا، لیکن یہ شیطان کے شتونگڑے، یہ شیطان کے چیلے جب آزاد ہوتے ہیں تو ماہ رمضان میں یہ برائیاں بھی کرتے رہتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، لوٹ مار بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے رب کائنات کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں ان شیطانی انداز زندگی سے بھی مالک کائنات محفوظ رکھے اور ہمیں رب کائنات اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔